برائی کے انجام سے ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا غلام کسی وجہ سے بھاگ گیا۔ سپاہیوں نے تلاش کیا اور اس کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس غلام سے ایک وزیر کی دشمنی تھی، تو بادشاہ نے جب سوال کیا کہ اس غلام کو کیا سزا دی جائے، تو اس وزیر نے موقع کو غنیمت سمجھ کر بدلہ لینے کے لیے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ کوئی اور غلام بھاگنے کی جرأت نہ کر سکے۔ بادشاہ نے جب دیکھا غلام کی طرف، غلام گھبرا گیا اور اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور اپنے آپ کو جھکا دیا اور بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، غلام کے بھاگنے کی سزا قتل نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو ناحق قتل کرنے کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ پکڑے جائیں گے۔ آپ جو سزا دیں مجھے قبول ہے، قتل بھی کر سکتے ہیں آپ، مجھے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس آپ کو آپ کی پکڑ نہ ہو، تو میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے قتل کی سزا میرے حق میں جائز ہو جائے، اور اس کے لیے میں کسی نہ کسی کا قتل کرنا ضروری ہے۔ تو مجھے اجازت دیجئے اس وزیر کا میں قتل کر دوں، اس کی گردن اڑا دوں، پھر آپ قتل کی سزا دے دیجئے اور میری گردن اڑا دیجئے۔ کل قیامت کے دن ناحق قتل کا گناہ نہیں ہوگا، آپ کا قتل کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل برحق ہوگا۔ بادشاہ کو بہت ہنسی آئی، بادشاہ بہت ہنسا۔ اس کے بعد وزیر سے بادشاہ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب کیا کہتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو وہ وزیر سمجھ گیا، کیونکہ اس کے جان کے لالے پڑ گئے تھے، تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، بلا وجہ میں اس کے معاملے میں ٹانگ اڑا دیا، میری ہی غلطی تھی، اس کو آزاد کر دیجئے اور اس کے بدلے میں آپ کو جو ثواب ملنا ہے وہ آپ کو آپ کے حق میں مل جائے گا۔ اس واسطے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پتھر پھینکنے والے سے کبھی بھیڑنا نہیں چاہیے۔ پتھر پھینکنے والے سے اگر بھیڑیں گے تو سر پھوٹنا پکا ہے، اور ہم کسی کو نشانہ بناتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی نشانے پر ہیں۔ بہرحال سمجھنے کی بات ہے۔